بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چلتا پھرتا انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے اور دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد آخرکار روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے اور مٹی سے بنا جس مٹی میں ملنے کے لیے گڑھا کھود کر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اس مٹی سے میں نے تمہیں بنایا، اسی میں تمہیں ملا دوں گا اور پھر اسی مٹی میں سے قیامت کے دن پھر پیدا کروں گا۔ اپنے مر جانے والے لوگوں کو اللہ نے ابتدا ہی میں مٹی میں دفن کا طریقہ سکھایا اور آج بھی تینوں الہامی مذاہب اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، جبکہ کچھ قوموں نے اپنے مردوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کئی دوسرے طریقے رائج کیے۔ یہودیت میں مرنے والے کے جسم کو نہلا دھلا کر سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک لکڑی کے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ لواحقین اور عزیز و اقارب کے لیے چہرہ دکھاتے ہیں اور ان کی اپنی رسم و رواج کے مطابق جنازے کی اجتماعی دعا کے بعد زمین میں گڑھا کھود کر دفنا دیتے ہیں اور مرنے والے کے لیے تورات کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ ان کے قبرستان کو بیت حائم یا بیت علام بھی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت میں بھی مرنے والے کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مرنے والے کے جسم کو فیونرل ہوم بھیجا جاتا ہے، جہاں اسے پسندیدہ دنیاوی کپڑے پہنا کر لکڑی یا لوہے کے تابوت میں رکھنے کا رواج ہے۔ پھر جثہ خاکی کو ان کی عبادت گاہ میں آدھا تابوت کھول کر رکھا جاتا ہے اور باری باری سب آ کر اپنے جذبات کی تقریر اور مرنے والے کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تمام جمع ہونے والے قبرستان جاتے ہیں، جسے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ وہاں پاسٹر انجیل سے کچھ پڑھتا ہے اور کچھ تقریر کرتا ہے، جس کے بعد مشین کے ذریعے کاسٹر کو گڑھے میں اتارا جاتا ہے اور سب تعزیت کر کے رخصت لے لیتے ہیں۔ ہندو مت کے عقیدے کے مطابق مردے کی آتما کی شانتی کے لیے پوجا کر کے اس کی ارتھی کو اٹھا کر شمشان گھاٹ یعنی مردے جلانے والی جگہ لایا جاتا ہے۔ جسم کو لکڑیوں پر رکھ کر اوپر کچھ لکڑیاں گھی ڈال کر اسے لاش کا وارث اگنی دیوتا یعنی آگ لگا دیتا ہے اور اس کی راکھ کو گنگا میں بہا دیا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس مٹی سے اس نے ایک بار پھر جنم لینا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر مرنے والا شادی شدہ مرد ہو تو ساتھ میں اس کی زندہ بیوی کو بھی ستی یعنی ساتھ جلا دینے کا رواج عام تھا کہ شوہر چلا گیا تو وہ زندہ رہ کر کیا کرے گی۔ اب بھی بھارت کے کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ستی کی یہ رسم ختم ہو چکی ہے۔ بدھ مت کے پیروکار دفنانے اور جلانے دونوں کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مردے کو سامنے رکھ کر پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ مذہب بھی دوسرے جنم پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے زیادہ تر جسم کو جلا کر روح کو اس سے الگ کرنے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ روح تو مرنے سے ہی جسم سے الگ ہو جاتی ہے۔ ان کے کچھ فرقے مردہ جسم کے باقیات کو ایک خاص مقام پر رکھ کر، جسے سنگسان کہا جاتا ہے، ایک روحانی جگہ مان کر وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زرتشت مذہب کے پیروکار ایران اور کچھ پاک و ہند میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں سورج کے نیچے کھلا آسمان کے تلے مسالہ لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جسے گدھ وغیرہ نوچ کھاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا ترتیب یافتہ کتا لایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آیا مرنے والا واقعی مر گیا ہے یا نہیں۔ کتے سے تصدیق کروانے کے بعد ہی اس جسم کو قدرت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جس جگہ یہ سب ہوتا ہے اسے خاموشی کا مینار کہتے ہیں۔ قدیم مصری اور حالیہ دور میں انڈونیشیا کا ایک قبیلہ اپنے مردوں کو سجا اور سنوا کر اور مسالہ جات لگا کر ایک خاص جگہ رکھ دیتے ہیں۔ مسلم، یہود، عیسائیت میں یہ بات طے ہے کہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اسی طرح قیامت کا تصور بھی مختلف مذاہب میں مختلف ناموں سے موجود ہے۔ مرنے کے بعد روح کا بے چین رہنا یا سکھی رہنا بھی اکثر مذاہب کے عقائد میں موجود ہے، جبکہ آسمانی کتابوں کے مطابق جزا اور سزا روز قیامت ہوگی۔ اسلام سے پہلے عربوں میں مرنے کے بعد روز قیامت دوبارہ زندگی کا تصور نہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان مٹی میں مل جاتا ہے اور قیامت میں کوئی جزا اور سزا نہیں، جس پر اللہ نے قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یہ بتایا کہ مٹی میں مل جانے کے بعد اللہ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندگی دے گا اور پھر ہر شخص کو اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہوگا اور جنت یا جہنم اعمال سے مشروط ہے۔ اسد اسلامک ویوز چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔